PNS غازی پاکستان کی سب سے پہلی اور سب سے مشہور سب مرین، جو صرف ایک سب مرین نہیں بلکہ دشمن کے دلوں میں خوف کا نشان بن چکی تھی۔ یہ کہانی 1971 کے انڈو پاک وار کی ہے، جب غازی کو ایک مشن کے لیے بھیجا گیا جو اس کے لیے آخری مشن ثابت ہوا۔ مسٹری ٹیلز کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ PNS غازی 1944 میں امریکہ میں بنائی گئی تھی۔ یہ سب مرین پہلے USS ڈائبلو SS-479 کے نام سے ٹینچ کلاس سب مرین کے طور پر امریکن نیوی کے لیے بنی تھی۔ یہ سب مرین ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہلی مرتبہ لانچ کی گئی، لیکن اس نے ایکٹیو کمبیٹ آپریشنز میں لمیٹڈ رول پلے کیا تھا۔ 1964 میں یہ سب مرین پاکستان نیوی کو ٹرانسفر کی گئی اور اس کا نام PNS غازی رکھا گیا۔ PNS غازی پاکستان کی پہلی اور اس وقت کی سب سے ایڈوانسڈ سب مرین تھی، جو بھارت کے خلاف 1965 اور 1971 کے جنگوں میں استعمال ہوئی۔ 1965 کی جنگ انڈین نیوی نے بغیر سب مرین کی لڑی، جبکہ غازی اس جنگ کی واحد سب مرین تھی جو میدان میں اتری۔ غازی کو پاکستان نیوی میں ایک اسٹریٹجک ویپن کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جو اسپیشلی دشمن کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن ہوئی تھی۔ 1965 کی انڈیا پاکستان وار میں PNS غازی کا رول پیٹرولنگ اور انڈین نیوی کی موومنٹس کو مانیٹر کرنا تھا۔ غازی کی پریزنس نے اس وقت انڈین نیوی کے ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت کو نیوٹرلائز کر دیا، کیونکہ انڈین نیوی نے اس تھریٹ کی وجہ سے اپنی نیول موومنٹس ریسٹرکٹ کر دی تھی۔ 1965 کے بعد PNS غازی کو اپ گریڈ کیا گیا اور اسے ایڈوانس ٹورپیڈوز اور سینسر سے اکوپ کیا۔ یہ سب مرین ایک سائیکولوجیکل ویپن تھی جو انڈین نیوی کے لیے ہمیشہ سے درد سر بنی رہی۔ دوستوں، اصل کہانی شروع ہوتی ہے 1971 کے کنٹروورشل الیکشنز کے بعد، جب عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان نے 167 سیٹس کی بھاری اکثریت سے الیکشنز میں فتح حاصل کی، جس کو ویسٹ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو، جو صرف 81 سیٹس حاصل کر پائے تھے، ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ایسٹ پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا، جو 1971 میں جنگ کی اصل بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ 1971 میں دوران جنگ غازی کا مین مشن انڈین نیوی شپ وکرانت کو بے آف بنگال میں ڈھونڈ کر ڈسٹروائے کرنا تھا۔ INS وکرانت انڈین نیوی کا ایک پاورفل ایئر کرافٹ کیریئر جو ایسٹ پاکستان میں ملٹری آپریشنز کے اگینسٹ اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ PNS غازی کو سیکریٹلی کراچی سے بے آف بنگال تک ڈپلوائے کیا گیا۔ یہ ایک ڈیئرنگ اور کمپلیکس مشن تھا، کیونکہ غازی کو انڈین واٹرز کے تھرو ٹریول کرنا تھا۔ غازی نے وشاکھپتنم کے پاس اپنی پوزیشن اسٹیبلش کی، جو انڈین نیوی کا ایک میجر بیس تھا، جہاں سے اس کا مشن انڈین نیوی شپ وکرانت کو لوکیٹ اور مانیٹر کرنا تھا۔ INS وکرانت کی لوکیشن کے بارے میں غازی کے پاس لمیٹڈ انٹیلیجنس تھی۔ انڈین نیوی نے غازی کے ڈر سے انڈین نیوی شپ وکرانت کو اندمان اور نیکوبار آئلینڈز کی طرف موو کر دیا، جبکہ غازی اسے وشاکھپتنم کے آس پاس سرچ کر رہی تھی۔ 3 دسمبر 1971 آدھی رات کو PNS غازی تقریباً 100 میٹرز کی گہرائیوں میں آپریٹ کر رہی تھی۔ غازی میں موجود کریو ممبرز خاموشی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ مشن آسان نہیں ہے۔ سب کے دلوں میں اپنے ملک کے لیے شہید ہونے کا جذبہ واضح تھا۔ PNS غازی کے کیپٹن ظفر محمد نے آخری بار اپنے کمانڈ سینٹر سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے کہا، یا تو ہم جیتیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم اپنی منزل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کمانڈ سینٹر سے PNS غازی کی آخری کمیونیکیشن تھی، جس کے بعد غازی کا کانٹیکٹ کٹ آف ہو گیا اور پھر کوئی سگنل نہیں ملا۔ پانی کے اندر اس وقت مکمل خاموشی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس نے پانی کی گہرائیوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے پانی کے اندر بھاری میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا ہو۔
ये PNS गाजी शहीद का आखिरी वक्त था जब गाजी में मौजूद 92 मेंबर्स शहीद हो गए और गाजी पानी के अंदर हमेशा के लिए गुमनाम हो गई। इस दर्दनाक वाक़ये के बाद बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस की गईं जिसमें गाजी के अंदर मौजूद मेंबर्स और गाजी के डूबने की असल वजह पता लगानी थी, लेकिन अफसोस आज 2024 को भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर कैसे वो सबमरीन जो दुश्मन के गले का कांटा समझी जाती थी अचानक पानी के अंदर अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गई। इंडियन नेवी के मुताबिक 30 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी को बिलाखिर PNS गाजी का रैकेज मिल गया। इस रैकेज की एग्जैक्ट लोकेशन अब भी एक सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो शायद इंडिया में मौजूद है, या शायद ये वो रैकेज है ही नहीं जो इंडिया आज भी क्लेम करता है। दोस्तों, PNS गाजी के हवाले से दोनों इंडिया और पाकिस्तान के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। इंडियन नेवी का कहना है INS राजपूत ने PNS गाजी के आसपास पहले ही डेप्थ चार्जेस ड्रॉप किए थे जो PNS गाजी को तबाह करने का सबब बने, क्योंकि इंडियन नेवी शिप राजपूत मुसलसल PNS गाजी को ट्रैक कर रही थी। जबकि पाकिस्तान नेवी का मानना है कि गाजी एक अंदर के टेक्निकल फॉल्ट या इंटरनल ब्लास्ट की वजह से डूब गई, क्योंकि उस वक्त इंडियन नेवी शिप विक्रांत बे ऑफ बंगाल में मौजूद थी ही नहीं। दोस्तों, ये तो कोई नहीं जानता कि असल वजह क्या थी। शायद गाजी ये राज भी अपने साथ समंदर की गहराइयों में ले गई। PNS गाजी के क्रू को पाकिस्तान में शहीद का दर्जा दिया गया। इस सबमरीन की कहानी पाकिस्तान नेवी की बहादुरी और डिटर्मिनेशन का सिंबल है। कराची में PNS गाजी मॉन्यूमेंट बनाया गया है जो इसकी लेगेसी को याद रखता है। PNS गाजी के शहीदों को मुमलिकत पाकिस्तान की जानिब से मिलिट्री अवार्ड्स भी दिए गए, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर शहीदों की शुजाअत और वफादारी के लिए उन्हें मिला। सितारे जुर्रत पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मिलिट्री अवार्ड और तमगा जुर्रत भी उन्हें दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान की हिस्ट्री में PNS गाजी का जो मकाम है वो हमेशा याद रखा जाएगा। मिस्ट्री टेल्स की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मिस्ट्री टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अहम राय ज़रूर दें।